بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فروغ نسیم صاحب، شہزاد اکبر صاحب اور میں بطور انٹیریئر منسٹر تینوں نے آڈیو میٹنگ کی ہے نیب کی ریکویسٹ پر شہباز شریف کو ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے، اور اس ٹی ٹی کیس میں آلریڈی ان کے خاندان کے 5 لوگ مفرور ہیں اور جو 14 کے 14 اس میں ملزم ہیں وہ سب ای سی ایل میں ہیں، اور آرٹیکل 25 بھی یہ کہتا ہے کہ جب باقی ملزم جو ہیں وہ ای سی ایل پہ ہوں تو کسی ایک ملزم سے خصوصی سلوک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایک کورٹ کا فیصلہ کیا ہے اور شہزاد اکبر صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ کورٹ کا فیصلہ بھی بلیک لسٹ پہ ہے۔ شہباز شریف بلیک لسٹ پہ نہیں تھے، وہ ایک 7 مئی 2021 کے آرڈر پہ تھے، لیکن 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 از بلیک لسٹ جو کہ پاسپورٹ آفس ڈالتا ہے، نمبر 2 از PNIL جو کہ FIA ڈالتا ہے، نمبر 3 از کہ کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ 3 لوگوں کی کیبنٹ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور کیبنٹ کو ریکمنڈیشن کے لیے بھیجنا ہوتا ہے۔ سو تینوں اراکین نے نیب کی اس ریکویسٹ کو شہباز شریف کو ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے درست تصور کیا ہے، اور تینوں نے یونانیمسلی شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی کیبنٹ کو سفارش کر دی ہے۔ سو وہ پروسیس پہ کرے، آج کرے، صبح کرے۔ سو کیبنٹ کمیٹی ای سی ایل کی جو کمیٹی ہے اس نے شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے، اور اس کی یہ خود گرنٹر ہے۔ یہ جو بھاگے جا رہے ہیں، ایک دن میں سارے کام مکمل کر رہے ہیں، یہ خود نواز شریف صاحب کے گرنٹر ہیں، اور نہ صرف گرنٹر ہیں، ہمارے پاس کوئی ان کی درخواست نہیں آئی 15 دن کے اندر اندر۔ امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، 15 دن کے اندر اندر شہباز شریف ہمیں ریویو کی درخواست دے سکتے ہیں، اور وہ خود آ کے بھی پیش ہونا چاہیں تو ہمارے اس فیصلے کے خلاف، جس کو کہ کیبنٹ کل یا آج شام کسی وقت اس کی اجازت دے سکتی ہے، وہ انٹیریئر منسٹری کو ریویو کی درخواست دے سکتے ہیں 15 دن کے اندر اندر، اور انٹیریئر منسٹری نے 90 دن کے اندر اندر ان کی ریویو کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر وہ خود شہباز شریف بھی اپیئر ہونا چاہیں اس ریویو کی درخواست ہمارے پاس، وہ خود بھی اپیئر ہو سکتے ہیں، اور کوئی میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہمیں بتائی گئی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ پہلے کیسز میں میڈیکل گراؤنڈ تھی۔ سو 2 باتیں، اس کے بعد 3 سوال اور پھر شہزاد اکبر صاحب۔ نمبر 1 کہ تینوں اراکین نے اتفاق رائے سے آڈیو لنک پر شہباز شریف کا نام نیب کی درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے ای سی ایل میں ڈالنے کی کیبنٹ کو سفارش کی ہے۔ نمبر 2، ان کو ریویو کا رائٹ ہے، شہباز شریف وزارت داخلہ کو 15 دن کے اندر اندر درخواست کر سکتے ہیں، اور وہ خود اپیئر ہونے کی بھی درخواست کریں تو ان کی ہم اپیئر ہونے کی درخواست بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور 90 دن کے اندر اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ 3 کوسچن دین شہزاد اکبر جی۔ اعجاز طارق دیکھیں، ٹی ایل پی میں ریویو کی ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی ریویو میں پرسنل پیش ہونے کی بھی اجازت ہے۔ ٹی ایل پی میں جو 16 ایم پی او کے تحت 1677 لوگوں کو ریلیز کر دیا گیا، جن کے اوپر ایف آئی آر ہے، 280 ایف آئی آر ہیں، اس میں جو لوگ ہیں وہ ابھی تک وہ لیگل پروسیس سے گزریں گے، لیکن جو 16 ایم پی او کے تحت ہے اس میں 1074 جو ہے عدالت نے ریلیز کی ہیں، اور باقی جو ہیں جو ریلیز کیے ہیں 1677، 10,074 عدالت نے کیے ہیں، 1677 جو ہے ہم نے ریلیز کیے ہیں۔ 25 لوگوں کے کیسز جو ہے ہم نے ویسے ہی ختم کر دیے ہیں، ویسے ہی وہ تھے۔ باقی 280 جو ہیں وہ ایف آئی آریں جو ہیں
جن کے خلاف کٹی ہیں وہ عدالت کے تھرو جا سکتے ہیں. جی شیخ صاحب یہ بتا دیں کیونکہ میرے دوست نے بھی کانگریس سے ہٹ کے کوشچن کر لیا. آپ نے ہمیشہ جو ہے انٹرنیشنل ایشوز پر بات کی ہے. اس وقت بیت المقدس اور مسجد اقصی پر اسرائیل نے درندگی کی کیا کہ کیا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں میں وزیر داخلہ اسلامی سربراہ کانفرنس اسلام آباد میں منعقد دیکھیں ابھی ان لوگوں کے لیے کیونکہ یہ سوال آیا ہے کہ عمران خان عاشق رسول ہے, ناموس رسالت کی بات کرنے والوں, ہم ناموس رسالت پہ قربان ہیں. ہم نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. آپ تو 2017 میں آئے ہیں اور یہ عاشق رسول تھا عمران خان کے جو ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں 2 دن پھرتے رہے. ہم بھی ان کے ساتھ تھے اور اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا. کئی وزیر اعظم آئے اور کئی چلے گئے, کئی آئے اور کئی چلے گئے کہ 27ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اور ہمیں بھی, مجھے بھی خاص طور پر گناہ گار انسان کو 27ویں کی رات کو روزہ رسول کا دروازہ بھی کھلا ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. میں بہت دفعہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ خانہ کعبہ اور روزہ رسول میں جانے کی, لیکن یہ عمران خان ہی تھا. یہ اس کا سعودی عرب سے جو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ بن سلیمان جو ہے, محمد بن سلیمان, دے آر جسٹ لائک فرینڈز. اور وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم فطرانے کے چاولوں پہ, یار شرم کرو, تمہاری سوچ ہی جو ہے وہ فطرانے والی ہے. تمہاری سوچ نابالغ ہے, فطرانے اور چاولوں والی سوچ ہے. عمران خان وہاں پہ دنیا کے اہم فیصلے کرنے گیا تھا اور عید کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اور فلسطین کی سارا عالم اسلام مذمت کرتا ہے. عمران خان نے بھی کیا ہے. غزہ کے حملوں کو اور کشمیر پہ ہونے والے ظلم کی ہم پرزور مزاحم کر لا سکتے ہیں. قیدیوں کے حوالے سے ہم نے معاہدہ کیا, کمیٹی نہیں بنائی ہے. منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ 2 معاہدے کیے ہیں. 1100 قیدیوں کو ہم سعودی عرب سے پاکستان شفٹ کریں گے جو چھوٹے کیسز میں ہیں. ویسے میں نے عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی اور ہم کیبنٹ میں بھی لے کے جائیں گے, اگر 1 ارب روپیہ منسٹری وزارت داخلہ کو مل جائے, سینکڑوں لوگ وہاں سے رہا ہو سکتے ہیں. 30 ملزموں کو ہم واپس نہیں لے کے آ رہے جو ڈرگ میں یا سزائے موت میں ہیں. اس سے بڑے اہم بات کر رہے ہیں. کل میں نے آئی جی کو فون کیا ہے. آخری ہفتے میں کرائمز تھوڑا بہت عید کا سارے ملک میں ہوتا ہے. میں نے خود کل آئی جی کو مکہ سے بھی فون کیا ہے اور اس کو کہا کہ اور عنقریب ہم یہ 2-3 چوکیاں ختم ہونے لگی ہیں. پرائم منسٹر 100 سے زیادہ موٹر بائک کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور 20 گاڑیاں ہوں گی. بہتر سیکیورٹی نظام ہوگا. ایف آئی اے کا ان کو کہا تھا شہزاد صاحب. جی پہلے تو میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس وجہ سے آپ کو تکلیف دی, ای سی ایل کے اوپر انٹیریئر منسٹر نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتا دیا ہے. ٹوٹل نیب کی طرف سے 2 کیسز اور بھی تھے, ان کا نام بھی ریکمینڈ ہوا ہے ریفرنس کے اندر. شہباز شریف کے ریفرنس کے اوپر یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے کابینہ کی سب کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کا اس وقت مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے لاہور کی احتساب عدالت میں. نہ صرف ایک کیس میں جو کہ یہ ٹی ٹی والا اور منی لانڈرنگ والا کیس ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے 3-4 اور کیسز بھی ہیں جس میں رمضان شوگر مل کا کیس ہے, چودھری شوگر مل کیس میں یہ ملزم ہیں. اس کے علاوہ ایف آئی اے کے کیسز میں منی لانڈرنگ میں, تو یہ مختلف کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. اب اگر شہباز شریف کو اس وقت جانے دیا جاتا یا جلے جاتے تو وہ تمام کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جاتے اور باقی جو اس کے اندر کو ایکیوزڈ ہیں ان کی بھی حق تلافی ہوتی. اور یہ ایک سوابدید ہے اس ایجنسی کی جو پروسیکیوٹ کر رہی ہے یا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ جب وہ مناسب سمجھے, اس کے پاس مناسب گراؤنڈ ہو, وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے فار پلیسمنٹ آن ای سی ایل. تو انہوں نے جو پلیسمنٹ کی ہے اس کو آج کیبنٹ کی سب کمیٹی نے اپروو کر کے کیبنٹ کو بھیج دیا. اس کے اوپر جو اب کیبنٹ کا ڈیسیژن آ جائے گا اس کے بعد سے وہ ای سی ایل کے اوپر چلے جائیں گے. ریویو کا پروسیس آپ کو بتا دیا ہے انٹیریئر منسٹر صاحب نے. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے حکومت بھی سمجھتی ہے اس ایگزسٹنگ کیسز سے ہٹ کے, جس کا 2 دن پہلے بھی ذکر ہوا, آپ نے رپورٹ بھی کیا, ایک ہماری لیگل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں ایک ماضی کا کیس ہے جو ان ریزالوڈ کیس ہے, جو کیس حل نہیں ہوا, وہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے.
पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी इस पे राय ये भी आ रही है कि शायद ये केस खुल नहीं सकता। देखिए, दो चीज़ें मैं तवातर से पिछले 2 दिन से जितने मीडिया चैनल्स पे भी गया, सहाफ़ियों से बात की, एक तो बड़ा सिंपल सा है, कोई भी केस चाहे वो बंद हो चुका हो, अगर उसमें न्यू फाउंड एविडेंस हो, यानी कि कोई ऐसी शहादत या चीज़ सामने आए जो पहले केस या रेफरेंस का हिस्सा नहीं था, तो ये तो इस केस से हट के भी एक ये मुसम्मा हकीकत है, कानून है कि वो नया केस खुल सकता है। इसलिए जो इस वक्त लोग सोच रहे हैं और नहीं जी ये तो बंद हो गया, खुलेगा नहीं, तो उनके लिए तो ये मैं सिंपल सी एक आपको जनरल बात बता रहा हूँ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बता रहा हूँ। दूसरा, इस केस के अंदर स्पेसिफिक चीज़ें जानने के लिए बड़ा ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून आपको पता है कि गुमराह करने का नैरेटिव बुनने में माहिर हो चुकी है पिछले कुछ सालों से। अच्छा, वो ये नैरेटिव बिल्ड कर बात दुरुस्त नहीं है, इनकी बरीयत नहीं हुई उस केस में। बरी आप केस में तब होते हैं कि ट्रायल चले, मुकदमा चले, शहादतें पेश हों, फिर आपकी बरीयत होती है। ये टेक्निकल के बुनियाद के ऊपर केस बंद हुआ, टेक्निकल बुनियाद पे केस ऐसे बंद हुआ कि जिस तरह भी भागने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह माजी में भी जब ये हुदैबिया पेपर मिल्स, जो कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की वो कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल केसेस है, वो वाला केस है ये। जब ये केस दाखिल हुआ था 2000 में, तो ये फ़ौरन उस वक़्त डील करके, आप सबको याद होगा, ये जद्दे चले गए थे। ये केस कभी इसने डिड नॉट सी अ डे इन कोर्ट, इसके शवाहिद पेश नहीं हुए, कभी कोर्ट में नहीं चला। जब ये वापस आए तो उन्होंने उस वक़्त मेल मिलाप करके ये केस बंद कर लिया, क्योंकि उस वक्त ना नैब ने परसू किया। आप इसमें जो इनका लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है वो उठा के देख लें, तो उस लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन में वफाक का जो अटॉर्नी जनरल पेश हो रहा है वो भी कहता है जी कि हम केस को परसू नहीं करना चाहते, नैब भी कहती है हम केस को परसू नहीं करना चाहते। केस कभी कोर्ट में चार्जशीट हुआ नहीं, तो फिर केस ने तो टेक्निकल ग्राउंड पे बंद ही हो जाना था। फिर इस चीज़ की भी जहाँ पे अपील करनी चाहिए थी जिस अदारे को, उसने विद इन टाइम अपील नहीं की, और बाद में जब कुछ सालों बाद अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली यही कहना था कि भाई टाइम बार हो गई है। तो इन चीज़ों की वजह से ये केस बंद हुआ था, फैक्चुअली ये केस ख़त्म नहीं हुआ। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, हमारी जो लीगल टीम है, और इसमें हमने कंसल्ट किया, अटॉर्नी जनरल को भी कंसल्ट किया, प्राइवेट काउंसल्स भी हैं, हमारा ये समझना है और ये मानना है कि टेक्निकल बुनियाद के ऊपर ये बंद हुआ हुआ केस, इसके अंदर जो शवाहिद है, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि जुर्म हुआ, काजी फैमिली के नाम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग हुई और बहुत ज़्यादा बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और उसके नतीजे में शरीफ का एक एम्पायर खड़ा किया गया उस मनी लॉन्ड्रिंग के नतीजे में। जिस तरह अभी हालिया वक्त में टीटियों के वजह से एक नया एम्पायर खड़ा किया और दूध और कुकड़ी और मुर्गी पता नहीं क्या क्या शुरू किया। जो 90 की दहाई में शरीफ एम्पायर ने तरक्की की, 2 दहाइयों में शरीफ एम्पायर ने तरक्की की। एक था 90 की दहाई जिसके पीछे काजी फैमिली की दुहाई, काजी फैमिली की दुहाई है, उन बेचारों को लूट लिया, उनको पता नहीं था। और एक ये सन 2000 के बाद की तरक्की है शरीफ ख़ानदान की, जिसमें दूध की नहरें बहा दी उन्होंने और साथ ही मुर्गी का काम किया, फीड का काम किया। उसके पीछे भी वो बेचारा मंजूर पापड़ वाला और महबूब हाकर ये लोग थे, दोनों का वो है। तो जब ये मुकदमों का फैसला होने जा रहा है तो इंशाल्लाह उन मुकदमों का भी फैसला होना चाहिए, क्योंकि वो जो शवाहिद जो इन ख़ानदान के समधी हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने 164 का स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते जी कि मुझे आपने दोस्त धांधली से कराया था। वो आप एक जुडिशल ऑफिसर के सामने देते हैं, वो आपने नैब या एहतसाब ब्यूरो के सामने तो नहीं दिया था। तो ये तमाम हकाइक जो हैं, शवाहिद अपनी जगह मौजूद हैं। एक केस जो फाइल हुआ था वो क्लोज हो गया, लेकिन वो जो शवाहिद, वो जो जुर्म सरजद हुआ वो अपनी जगह मौजूद है। वो भी चूँकि खुलने जा रहा है, हुकूमत ने फैसला किया है, तो इसलिए इनके भी निकलने की कोशिशें तेज़ होती जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में इस चीज़ को भी परसू किया जाएगा। लास्ट सेंटेंस जो मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, कि ये भागी जो शहजाद अकबर ने कहा, ये भागी सहरी के वक्त जो है वो हुदैबिया के केस के खुलने की वजह से रहे थे। ये भागने की बुनियादी वजह इनकी ये थी कि ये हुदैबिया केस से खौफजदा थे, और आज जो है कैबिनेट कमेटी ने इनका नाम नैब की दरख्वास्त में ECL में डालने के लिए कैबिनेट को भेज दिया है, और ये 15 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ रिव्यू की दरख्वास्त वजारत दाखिला को दे सकते हैं।
اگر یہ خود بھی پیش ہونا چاہیں گے، اگر ریویو میں پیش ہونا چاہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تھینک یو.